بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی یہ صبح شام کیسی ہوتی ہے انسان کی مرنے کے بعد؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر ایک شخص اس پہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دو چار ہونا ہے اور اس کا تلخ جام جو ہے وہ پینا بہت ضروری ہے، ہم سب جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جن پرند، ہر ایک جاندار شخص کے لیے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل جو رات ہے وہ قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، تو آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے، آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی، غربت، وحشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے میں کشادہ ہو جاؤں گی۔ میرے بہن بھائیوں، مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ ایک تہائی عذاب جو ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، ایک تہائی حصہ جو ہے وہ غیبت کے سبب اور ایک تہائی چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح اور جو شام ہے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اہل جنت والوں کو جنت اور اہل جہنم والوں کو جہنم کا مقام دکھایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر سوال کرتی ہے، کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا اچھا لگا ہو تو اپنی پسندگی کا اظہار اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کومنٹس میں ضرور کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔